بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے پاک نام سے ہم آج کے اس روشنی کے سفر کا سیشن کا آغاز کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا کنٹریبیوشن ہے بائی CEO کلب اینڈ مینجمنٹ ہاؤس. یہ ایک روشنی کا سفر بیسیکلی رمضان کریم کی ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہے ہماری، جس کے اندر ہم ایک روز کسی سیلیبریٹی کو، کسی CEO کو، کسی انٹرپرینور کو یا کسی استاد کو بلاتے ہیں جسٹ ٹو لرن. اور آج کے جو کووڈ-19 کے جو کانٹیکسٹ میں جو اس وقت ایک ٹیسٹنگ ٹائمز میں سے ایز اے کنٹری ہم گزر رہے ہیں، پوری دنیا گزر رہی ہے، تو اس میں کیا اسٹریٹجیز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو وی اسٹے پازیٹیو اینڈ وی اسٹے ہیلدی ان آور ہومز اینڈ آفیسز. تو آج ہمارے ساتھ ایک بڑی ایک ریناؤنڈ پرسنالٹی موجود ہے اور بہت پرانے میرے دوست ہیں. کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے. اختر عباس صاحب جو چیف انسپائرنگ آفیسر ہیں اور استاد بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں، ٹرینرز بھی ہیں، کنسلٹنٹ بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں اور بہت کچھ ہیں. تو پلیز ویلکم مسٹر اختر عباس. اختر صاحب، سب پہلے تو آپ کو بہت شکریہ. اس سینیریو میں لوگ ڈرے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہیں اور آپ نے ہمت کی اور جمعے کا مبارک دینا آج آپ آئے. اختر صاحب مجھے آپ بتائیے گا، تھوڑا سا پہلے اپنے بارے میں بتا دیجیے گا کہ یہ نٹ شیل میں یہ سفر ماشاء اللہ آپ نے اتنے ایفرٹس پہ محیط ہے کہ آپ نے اس بلکہ روشنی کا سفر اگر آپ پہ اپلائی کروں تو ساری زندگی آپ نے روشنی کو سپریٹ کیا ہے، تو علم کی روشنی ہے. تو کیا کہتے ہیں اپنی چھوٹی سی جرنی کے بارے میں؟ اوور ٹو یو سر. میں اس لحاظ سے بڑا خوش بخت اپنے آپ کو پاتا ہوں کہ وہ جن کو ایک زمانے میں وہ چھوٹے تھے ان کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، اب وہ سارے بڑے ہو گئے، ان کے چھوٹے ہو گئے. اور جب وہ اب چونکہ ہمارا چینل ہے اختر عباس کے نام سے، اس پہ وہ پہچانتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ہماری زندگی کا آغاز ان سے ہوا اور ان سے ہم نے سیکھا. تو ظاہر بہت اچھا لگتا ہے. انفیکٹ ساری عمر جو لیگیسی ہے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے اور آپ کو خوشی بھی وہی دیتی ہے. تو زندگی بھر میں نے ایفرٹ کی لوگوں کی زندگی میں کنٹریبیوٹ کرنے کی، چاہے وہ لکھنے کی صورت ہو، چاہے پڑھنے کی صورت ہو، چاہے بولنے کی صورت ہو. اور میرا چونکہ بہت بڑا کریئر 13 سال نوائے وقت میں گزرا، تو وہ سارا لکھنے پڑھنے کا تھا. ہر ماہ 70,000 لوگوں سے ہم انٹریکٹ کرتے تھے. 100 شہر تھے جہاں ہمارے کلبس تھے اور جہاں میں خود جاتا تھا. اور کیا وہ ان کا مشہور میگزین تھا جو جی پھول میگزین، جی آپ کو ایگزیکٹلی ابھی بھی وہ چل رہا ہے؟ چل رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے. ہاں، لیکن اب انہوں نے اس کا یہ کیا، تب یہ تھا وہ ہر عمر کے بچوں کے لیے تھا. تو ہمارے ساتھ ٹین ایج زیادہ تھے، یونیورسٹی والے، کالج والے. ابھی چھوٹے عمر کے بچے انہوں نے اس پہ فوکس کیا ہے. جو اس کے بعد میرا پھر 10 سال کا ٹینیور یونیورسٹیز میں ہے. HR کا ہیڈ رہا، مینجمنٹ سائنسز کا ہیڈ رہا. اس میں پھر جو گرون اپ تھے، بلکہ مجھے پاکستان میں پہلی دفعہ یونیورسٹی میں کریئر کونسلر کے طور پہ کام کرنے کا جو انیشیٹ پہلا ہوا، دیٹ واز لکی انف کہ آئی واز دا پرسن. پھر اس کے بعد یونیورسٹیز میں یہ ریگولر سلسلہ ہوا. ابھی 10 سال سے ہم لائف کوچنگ، لوگوں کے پرسنل جو ایشوز ہوتے ہیں، فیملی ایشوز ہوتے ہیں، اب وہ کریئر ایشو سے میں فیملی ایشوز پہ اور پرسنل ایشوز پہ زیادہ، کیونکہ لوگوں کو دکھ یہ زیادہ ہیں. تو ان لاک ڈاؤن میں بھی ساری دنیا میں لوگ ڈرے بیٹھے، لیکن میرے پاس تو اسی طور پہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں. دنیا بھر سے لوگ، ہم کوئی 12 گھنٹے کی ڈیلی ہماری ہوتی ہے، صبح 10 سے رات 10 تک کنٹینیوسلی. بلکہ رمضان میں ہم نے یہ آن لائن ہوتا ہے. ہاں جی، رمضان میں یہ کہ ہمارا جو آفس ہے وہ ہم نے صبح 3 بجے تک ہوتا ہے. تو ہم شام سے شروع کرتے ہیں. تو چونکہ جتنے ہمارے کلائنٹس ہیں جو فالوورز ہیں بیرون ملک میں، وہ بھی کمفرٹیبل رات کو ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کے جنہوں نے کاؤنسلنگ لینی ہوتی تو دن میں لوگ ذرا اب آرام کر لیتے ہیں. آج کا ذرا الٹا ہوگا. جی مجھے یہ بتائیے اپنا اختر صاحب کہ رمضان شریف چل رہا ہے، روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، روزے کی کیا فلسفی ہے، اور آج کل کے اس ٹیسٹنگ اور ڈیفیکلٹ ٹائمز میں روزہ ہمیں کیسے پروٹیکٹ کرے گا، کیسے ہمیں سچویشن سے ہمیں ہیلپ کرے گا ٹو اوورکم دس ٹیسٹنگ ٹائمز انڈر کووڈ-19؟ اچھا نثار بھائی، کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہے. ہم پچھلے جب سے بڑے ہوئے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں روزے کے بارے میں، اللہ کے فرامین کے بارے میں، پچھلی امتوں پہ بھی تھا. پر میں تو اس کے ایک اور حوالے سے دیکھتا ہوں کہ لائک اگر بندہ کو فوت ہونے والا ہو تو اس کے ناک کے قریب شیشہ لا کے رکھتے ہیں. اگر اس پہ ہلکا سا وہ آئے سانس لیتے ہوئے تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے، ورنہ وہ گون. اچھا، مجھے لگتا ہے کہ رمضان بیسیکلی کسی بھی امت کا یا کسی بھی ملک کے زندہ ہونے یا مرنے کا ایک بہت پیرامیٹر ہوتا ہے. رمضان لائک اب دیکھیے کہ اس رمضان سے پہلے
جو کبھی بھی نماز میں نہیں جاتے تھے وہ بھی پہنچتے ہیں, قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں, اعتکاف پہ بھی بیٹھتے ہیں, تراویح میں لوگ مسجدیں بھری ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ایک لوگ مانی جاتی ہے یہ بات کہ جس دور میں فجر بھر جائیں گی جیسے جمعہ ہو اتنا, تو وہ بہت ہی بابرکت, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ فجر میں ہمیشہ. اچھا ابھی یہ کرونا والا ہوا, پوری دنیا ڈری ہوئی ہے. میں نے 2 روز پہلے ایک صاحب کا دیکھا تصویر, والد, اس کا بیٹا اور اب اس کا بیٹا پوتا, تینوں کھڑے ہیں اور تینوں ڈھیروں یعنی لاکھوں روپے کا سامان لے کے دے آر آن دا وے, وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں. اور نہ دادا ڈرا, نہ باپ ڈرا, نہ پوتا ڈرا, اور زندگی میں فوکس کیا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو رمضان دیتا کیا میسج, سوائے رب کی قربت کے, یعنی پہلا اشرا رحمت کا ہے نا, تو دے آر آن دا وے, رحمت کو لوٹ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے. ابھی کل میں نے ایک صاحب کو دیکھا, گلشن راوی کی, اردو پوائنٹ والا نے ان کا انٹرویو دیا. اس نے کہا کسی عورت نے میرے پاؤں پکڑے اور کہا کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے. تو اب وہ پچھلے مانو 15 دن سے روزانہ 1.5 لاکھ روپے کی سبزی خرید کے لاتا ہے, اور اس کی ٹیم ہے کوئی 100-150 لوگوں کی, اس کو پیکٹس بناتے ہیں. 300 لوگوں سے سٹارٹ کیا, ابھی 3000 گھروں میں وہ شام کو مغرب کے بعد, افطاری کے بعد وہ پیکٹ پہنچا کے آتے ہیں. روزہ کیا ہے؟ نہ کسی, وہ کہتے ہیں ہم نہ تصویر بناتے, نہ کسی کو جا کے اپنا تعارف کراتے ہیں, نہ کسی سے پوچھتے ہیں ہم نے ہوم ورک کیا کہ یہ لوگ ہیں جو ڈیزرو کرتے ہیں. اچھا دنیا بھر میں بڑے بڑے ملکوں کے آپ دلیں, پاکستانی لوگوں کا جتنا دل نرم ہے اور سافٹ ہے, اس سے شاندار بات کیا ہوگی. ابھی میں کراچی گیا تو میرے ایک وہاں دوست ہیں لیاری میں, وہ MPA ہیں, یہ بینظیر کا اور ان کا علاقہ ہے بھٹو صاحب کا. تو انہوں نے مجھے بینظیر یونیورسٹی میں بلایا, 700-800 لڑکا لڑکی تھے, یعنی یہ سب سے غریب علاقہ ہے, یعنی اس سے زیادہ غربت کہیں دنیا میں ہو نہیں سکتی اتنی لیاری میں ہے. ابھی جب یہ رمضان شروع ہوا اور یہ کرونا شروع ہوا تو وہی لڑکے 150-200 ایک گھر پہ. اچھا وہاں گلیوں میں آپ یو آر انیبل ٹو موو, اتنی گندگی ہے. تو عبدالرشید ان کا نام ہے, ابھی اس کو کرونا ہوا, اس کی بیوی کو ہوا, اس کے دونوں بچوں کو ہوا, اس کی ماں کو ہوا, بٹ دے آر آن دا وے. نہ وہ ڈرا, نہ وہ رکا, نہ وہ سہما. اس کی پوری ٹیم بھی, میں کل ان کا دیکھ رہا تھا کہ اس نے کیا میسج کہ زندگی اپنے وقت پہ ختم ہونی ہے, یہ بلیو ہے, موت اپنے وقت پہ آنی ہے, بلکہ موت تو محافظ ہے زندگی کی, اور یہ اللہ نے اپرچونٹی دی ہے, آئی ہیو ٹو سرو. تو اس کی اولاد بھی سرو کر رہی ہے. لوگ کرونا بھول جائیں گے, پر جس نے آپ کی مشکل دنوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اس کو کیسے بھول جائیں گے؟ اس کو نہیں بھول سکتے. یعنی ہم ڈاکٹروں کو کہتے ہیں بڑے خوش بخت ہوتے ہیں, فیس لیتے ہیں, بسم اللہ لیں, پر دعائیں بھی لیتے ہیں. اور ان دنوں پاکستان میں جتنے لوگوں نے چیریٹی کی ہے, نثار بھائی, یہ لاکھوں میں نہیں ہے, یہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے, یہ اربوں میں ہے. ہمارے دوست ہیں, بلکہ ان کا دفتر آپ کے قریبی تھا, عبدالشکور صاحب الخدمت فاؤنڈیشن کے. انہوں نے ایک دوست, ان کا فون آیا کہ جی کسی کو بھیجو پیسے دینے, تو گیا, اس نے 1 کروڑ روپے دیا. تو انہوں نے اس لڑکے کو ڈانٹا, جیسے آپ اپنے کسی بچے کو کہیں کہ یار تو وہاں جا کے مجھے بتا تو دیتا کہ اتنا پیسہ دے رہا ہے, تو اس میں سے ہم 50% کھانے کا رکھ لیتے اور 50% ڈاکٹروں کے لیے جو ان کے ظاہر ہے وہ گورنمنٹ نہیں دے پا رہی, ہم اس کا کر لیتے. تو اس نے فون کیا کہ سوری یار یہ پوچھ نہیں سکا. اس نے کہا نو پرابلم, پھر بھیج دو. وہ لڑکا دوبارہ گیا اور نثار بھائی 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ نہیں 100 لاکھ اس نے اور دے دیا. اور یہ بندہ یہ صرف ایک جگہ نہیں دے رہا ہوگا, میں ایم شیور اباؤٹ دیٹ, کیونکہ میں پچھلے 10 سالوں سے پاکستان کی مختلف NGOs کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں جو چیریٹی میں کام کر رہے ہیں. اللہ نے ایسے ایسے شاندار لوگ رکھے ہیں. لوگ کہتے ہیں لوگ ہمارے یہاں بھوک سے کوئی نہیں مرے گا, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور جتنے لوگ جن کے بزنس بند ہیں, کہیں آپ لوگوں کا چولہا بند نہیں ہوا, اس کے آس پاس والے, اس کے دوست, اس کے جاننے والے, کوئی نہ کوئی پہنچتا ضرور ہے. ہمارا سپورٹ سسٹم بیسیکلی ہمارے جو سوشل ویلفیئر کا جو کانسیپٹ ہے باہر ویسٹ کا, اصل میں یہ ہمارے جو نیئرز اینڈ ڈیئرز ونس ہیں ہمارے دائیں میں وہی پورا کرتے ہیں. اچھا وہاں گورنمنٹ کر دیتی, یہاں گورنمنٹ نہیں کرتی, یہاں پہ اللہ نے لوگوں کا دل بڑا کیا. رمضان میں ہمارا دل زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. روزے کی اگر میں کنکلوڈ کروں تو روزہ کی 1 لائنر کیا بنتا ہے کہ روزے کی فلسفی کیا ہے, what is the mean philosophy of Ramadan. اچھا ویسے تو عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ روزہ تقویٰ بڑھاتا ہے, اور ہم کو تقویٰ بہت مشکل لفظ لگتا ہے. حضرت عمر سے پوچھا تھا کسی نے تقویٰ کیا ہے, تو کہا جھاڑیاں ہوں بہت ساری تو کیا کرو گے, اپنے کپڑوں کو بچاؤ گے چلتے ہوئے.
یعنی آپ کپڑے اپنے کانٹوں سے بچاؤ گے نا کہ اس کو کانٹے نہ لگ جائیں. تو زندگی کے سفر میں برے لوگ بھی آئیں گے ہر صورت میں. بدی بھی آئے گی, برا وقت بھی آئے گا اور برے پیچز آئیں گے. اس بیچ میں آپ نے اپنے دل کو, اپنے پیشن کو, اپنے آبجیکٹیو کو, اپنی زندگی کے سفر کو کیسے خوبصورت رکھنا ہے. اور یہ بجلی ہے, یہ آپ تو پیدا نہیں کر رہے, گرڈ اسٹیشن سے آ رہی ہے. تو روزے کا گرڈ اسٹیشن رب ہے. رب سے زیادہ جڑنا, اس کے زیادہ شکر گزار ہونا. میں نے زندگی میں پایا کہ جو بندے یا بندیاں صرف دکھ کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ بہت تنگ ہوتے ہیں, کیونکہ دکھ تو رات ہے, گزر جاتی ہے, پھر دن آتا ہے, وہ پھر دن میں اللہ سے کٹ جاتے ہیں, ان کی زندگی سے خیر اڑ جاتی ہے. تو روزہ بیسیکلی آپ کو یاد دلاتا. ایک دنیا میں جو بہت شاندار میں نے کانسیپٹ یہ دیکھا کہ روزے میں جو پچھلے 11 ماہ ہیں اس کے گناہوں کی آپ معافی کر لیتے ہیں کہ سر معاف کر دیجئے, غلطی ہو گئی, آئندہ نہیں کروں گا. یہ صفائی ہے, پیوریفیکیشن. اور اگلے 11 ماہ کی آپ تیاری کر لیتے ہیں کہ what to do. آج کل ایک بڑا جو سینیریو چل رہا ہے کووڈ کا, اس کے حوالے سے اختر صاحب بتائیے کہ جو لوگ بہت زیادہ کالز, آپ کو بھی میسیجز کالز آتی ہوں گی میڈیا کے تھرو, آپ دیکھیں گے اس وقت سب سے بڑا ایک جو ایشو چل رہا ہے وہ پینک ہے یا ایک ہوپ لیسنس ہے. ٹھیک, اس کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ لوگوں کو کیا, روٹی تو آپ نے کہہ دیا کہ روٹی کوئی نہ کوئی دے جاتا ہے, چولہا نہیں بند ہوگا, کاروبار بند ہو جائے گا, دیہڑی بند ہو جائے گی, لیکن اس کو کیسے, نا امیدی کو کیسے امید میں شفٹ کیا جائے؟ اچھا, نا امیدی ایک مرض ہے اور یہ مرض چند لوگوں کو, زیادہ لوگوں کو نہیں ہے. میں چونکہ پچھلے کئی سالوں سے میڈیا سے وابستہ ہوں, جو لوگ وہاں بیٹھتے ہیں اسکرین کے سامنے, دے نیڈ ٹو سیل سم تھنگ اینڈ اٹس ویری کمفرٹیبل پروڈکٹ. آپ اس کو بیچنا آسان ہے, مطلب مزری کو بیچنا, مزری کو, غربت کو, دکھ کو, رونے کو بیچنا آسان ہے. عملی زندگی میں دیکھیں, مطلب میرے دوست احباب ظاہر پورے پاکستان میں پچھلے 40-50 سال سے پھیلے ہوئے ہیں, کوئی ایک کرونا سے نہیں مرا. میں جس سے پوچھتا ہوں ایسا کیس نہیں ہوا. دنیا میں میرے کلائنٹس جو کہ اٹلی میں بہت زیادہ ہیں, تو بریشیا میں مجھے بتا رہی تھیں کہ ڈیلی 700 سے 800 ڈیڈ باڈیز اٹھتی ہیں اور اب اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. یعنی گورنمنٹ ان کو اکٹھے اٹھاتی, جا کے ڈمپ کر دیتی ہے, ان کے والدین جب بچے بھی جا کے. اچھا, دیٹس مزری. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوا. ہم مفت میں آئی ڈونٹ نو ڈرا کے, پر یہ ڈر ایک وقت تک بکتا ہے, اس کے بعد نہیں بکتا. آپ کے بچے نہیں ڈر رہے, آپ کی عورتیں نہیں ڈر رہی. مطلب میں اس وقت آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں, میرے پاس ڈیلی کلائنٹس آتے ہیں اور اچھا سم ٹائم ہم جفیاں بھی ڈال لیتے ہیں اور سلام بھی لے لیتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ موت کوئی مائی کا لال آپ کو وقت سے پہلے نہیں لا کے دے سکتا, وہ اپنے وقت پہ آنی ہے. اچھا, موت تو محافظ ہے زندگی کی, یہ آپ کی حفاظت کرتی ہے. جب آپ نے مرنا ہے تب تک آپ کو نیرو ڈاؤن کر کے سنبھالتی ہے, آپ کی ٹیک کیئر کرتی ہے. کیسے آپ مر جاؤ گے؟ اسی طور پہ میں نے بہت سال پہلے یہ سیکھا, حدیث تھی وہ, کہ کالی رات ہو, کالا پہاڑ ہو, اور کالے پہاڑ کی کالی کھو ہو, اس کے اندر جو کالے رنگ کی چونٹی چلتی ہے, اب سائنس کہتی ہے کہ تیرا رب اس کے چلنے کے قدموں کے نشانوں کو جانتا ہے, اور وہاں بیٹھا اس کا رزق. وہاں تو کوئی گندم کے کھیت نہیں ہے, وہاں تو نہ حکومت سندھ ہے نہ حکومت پنجاب کے یہ جو گندم کے ڈھیر ہیں, پر وہ ہزاروں چونٹیاں پلتی ہیں, وہ جیتی ہیں. تو جس رب نے رزق کا وعدہ کیا ہے, نہ تو میرا رکا نہ آپ کا رکا. ہمیں لگتا ہے کہ شاید بہت ساری چیزیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں. کہیں کل ایک صاحب کا میں نے ویڈیو انٹرویو دیکھا, وہ ایک بڑے مشہور ٹی وی کے سینئر وہ تھے کیمرہ مین, وہ نکال دیا. اب وہ مر جائے گا کیا؟ اس نے جو اس کو آتا تھا اس نے وہ لگایا ٹکی کباب, اور دنوں میں وہ کہتا مجھ سے زیادہ کما رہا ہوں, اور میں ہوں سینئر فوٹوگرافر, ہر ٹی وی میں میرے شاگرد ہیں, پر میں حلال کی کھاتا ہوں, میں حرام کی نہیں کھا سکتا, میں کیسے بیٹھوں؟ اچھا, ہر بندے نے اپنا کوئی نہ کوئی متبادل کیا ہے زندگی میں. میرے کلائنٹس ایک ناروے میں ہیں, تو ان کے بچے کی ویکلی میں کرتا ہوں کاؤنسلنگ. وہ آرٹسٹ ہے, یعنی بہت عمدہ پینٹنگ کرتا ہے. تو جو اس کا مسئلہ تھا وہ ہم نے کچھ حل کیا. اب اس نے جو پینٹنگ بنائی, میں نے دیکھنے کے بعد اسے کل میں نے اسے کہا کہ دنیا میں
ایک پینٹر کی میں نے پینٹنگ عراق کا تھا, اس نے میورل بنایا بہت بڑا سارا, اور جس بندے نے بنوایا وہ لینے آیا, اس نے آ کے دیکھا, اس نے کہا فینٹاسٹک, ٹو گڈ, امیزنگ, پر یہ جو تم نے دیوار کے نیچے سے پودا نکالا ہے وہاں سے پودا نہیں نکل سکتا, دیٹس اے ڈیفیکٹ, سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو پرچیز دیٹ, ریجیکٹڈ, وہ چلا گیا. اب جس نے کئی مہینے انویسٹ کر کے اس کو بنایا تھا, اس نے کیا کیا کہ وہ سجدے میں گیا, اس نے ہاتھ یوں جوڑے اور کہا سر اللہ میاں میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میں نے محنت کی, بنایا, وہ آ کے ریجیکٹ کر گیا, اس کی تو خیر ہے میں ٹھیک کر لوں گا, پر جب میں تیرے پاس آیا اور تو نے میری زندگی کا پورا میورل اگر ریجیکٹ کر دیا تو میں مارا جاؤں گا, سو پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرنا. میری زندگی کا تو نہ کوئی سفارش ہے, نہ کوئی گزارش ہے, نہ میں کسی کو لا کے تیرے سامنے منت کرا سکتا ہوں, بس میں ہی ہوں, اور میں تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. سو اچھا, بعض دفعہ کوئی ایک مومنٹ, کوئی ایک پودا, کوئی ایک جڑ آپ کی زندگی میں ایسی آتی ہے, تو رمضان تو ہمیشہ آپ کو تر و تازہ کرتا ہے. اگر آپ اس سے جڑے ہوئے ہوں تو فریشنس تو آتی ہے. اختر مجھے یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا جو اس وقت کوشچن مارک ہے, جو کہ نہ سرکار, نہ کوئی ٹی وی, نہ کوئی میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, وہ جو ایک اسمال بزنس انٹرپرینورز ہیں, جو چھوٹی چھوٹی دکانیں, ریٹیل, اسکول, کالج, ہاسپٹیلٹی, جیمس, یہ پوری ایک ٹرین ہے, اینڈلیس ایک لسٹ ہے, ان لوگوں کے بزنسز بند ہیں. اب ان کے لیے آپ بزنس کنسلٹنٹ کے طور پہ کیا دیتے ہیں کہ وہ اپنی سارے ڈیفیکلٹ ٹائمز کو کیسے مینیج کریں اور کیسے اچھے وقت کا انتظار کریں کہ آپ اپنے بزنس کو ریوائیو کر سکیں؟ اچھا, زندگی بالکل پانی کی طرح ہے, یہ چلتی ہے, رکاوٹ آئے تو یہ راستہ نکال لیتی ہے, کوئی مائیکل ہے اس کو روک نہیں سکتا. کل میری وائف نے مجھے کہا کہ اس کا ایک موبائل گرا تو اس کی اسکرین ٹوٹ گئی, دوسرے کا آواز نہیں آ رہی تھی تو اس نے کہا کہ میرے کلائنٹ, وہ نیوٹریشنسٹ ہے, تو میرے کلائنٹس کے فون آتے تو میں انیبل ٹو, میں سن ہی پاتی, تو میں نے بند کر کے رکھنے لگی ہوں. تو میں نے کہا مجھے دو, تو اس نے کہا شاپ تو ساری بند ہیں. تو میں بازار گیا, سخت دھوپ تھی اور اٹ واز ہارڈ, تو جس دکان پہ میں جاتا ہوں اس کے ساتھ والی دکان پہ میں گیا تو اس نے بوتلوں پیپسی اور بسکٹس اور گھی, اور موبائل بھی رکھے. اچھا موبائل پیچھے تھے, تو اس نے جو چھوٹے چھوٹے وہ جو روپے روپے والے ہوتے ہیں نا پیکٹ مختلف, وہ ان کی اتنی زیادہ تھی, تو میں نے اس جا کے کہا کہ یہ, اس نے کہا ہو جائے گا, 800 روپے لگے گا, تو ہو جائے گا. اچھا ویسے 700 لگنا تھا. اس نے لڑکے کو گھر سے بلایا, وہ پیچھے گیا, اس نے آدھے گھنٹے میں ٹھیک کر کے دے دیے. اچھا ایسے جو میری چیئر ہے اس کا وہ انجن ٹوٹ گیا جس سے اوپر نیچے ہوتا ہے, تو یہ ملتان روڈ پہ ہے, وہاں دکانیں بند تھیں, 4-5 وہاں باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے کہا, اس نے کہا سر پہلے 600 لگتا تھا, اب 1200 لوں گا. اچھا یہ پانی چل رہا ہے, بزنس جس کا آپ کو لگتا ہے بند ہے, پورا یتیم خانہ کھلا ہے, آپ جائیے وہاں, اسے ہم پھڑیے کہتے ہیں نا, تو 100-150 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کپڑے چاہیے, شوز چاہیے, وہ کہتے ہیں آ جائیں, دکان کھولیں گے, بند کریں گے, لاک کریں گے, اندر آپ اپنی شاپنگ کیجیے اور واپس آ جائیے. سو دیٹس وٹ جو چل رہا ہے. جس کو گھر میں چولہا چلانا ہے وہ رک نہیں سکتا. ایک دنیا میں, امریکہ میں تو 3.5 کروڑ بزنس ہیں, ہمارے یہاں شاید لاکھوں میں ہوں گے, پر ایسا نہیں ہے کہ بند ہو جائے. بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی کیا؟ گورنمنٹ چاہے بکے نہ بکے تو بکے گا نا جی. دودھ کی دکانیں جب بند ہو جاتی ہیں, پیچھے سے وہ دروازہ کھولتے ہیں, وہاں تھوک میں تھیلے پڑے ہوتے ہیں لوگ. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انوویشن ہے یہ اس کی طرف جو اپنے آپ چل آٹو پہ لوگ اپنا کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. ابھی سوچیں کبھی ان بچوں نے سوچا تھا کہ آن لائن کلاسز لیں گے. اس وقت ہر ادارہ, لائک پاکستان میں آکسفورڈ کے بعد آفاق ہے, اب ان کی اربوں میں سیل ہوتی ہے. اب انہوں نے یہ کیا, اپنے سٹاف کو گھروں سے بلا کے ہر لیکچر کی ریکارڈنگ کی اور اسکولوں کو دے دیا. اب اسکول وہ لیکچر اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, ٹیچر کو دے رہے ہیں. تو یوں اچھا کہ نیا کیمرے نئے چاہیے تھے, اسٹوڈیو نئے چاہیے تھے, یہ کتابوں میں تو نہیں ہے. پوری انڈسٹری ایک نئی بن گئی مستقل. اسی طور پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں مشینیں لائیں اور یہ بنانے شروع کیا. آپ کو پتہ شروع میں بالکل نہیں تھے ماسک, اور بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں پہ سینیٹائزر بنانے شروع کیے. اور ظاہر ہے ڈیمانڈ تو جتنی زیادہ ہے تو ہر چیز ہے متبادل نکل آتا ہے. کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. جی ہاں.
مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کے حوالے سے ساری زندگی آپ نے بتایا کہ میں کاؤنسلنگ کر رہا ہوں اور ابھی بھی لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کرنے. آج کے اس کووڈ کے حوالے سے سچویشن میں بچوں کے فیملیز کے کیا ایشوز ہیں, بیسک ایشوز کیا آ رہے ہیں اس وقت, جو اصل میں یہ ہے اصل مسئلہ, اور اس کو کیسے مینیج کرنے کے آپ بتا سکتے ہیں, ہمیں کوئی اسٹریٹجی شیئر کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ میرے پاس چونکہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں, اور یہ ایسا ہی ہے جیسے گھاس کے نیچے پانی وہ نظر نہیں آتا. ہمارے جو ابے ہیں 99% یہ سارے غصے والے ہیں, چونکہ سب کے ماتحت ہوتے ہیں دفتروں میں, سب کی ان کے مانتے ہیں, تو وہ سارے سسٹم چلاتے ہیں, اوبے لوگ ان کو کرتے ہیں. اب پہلی دفعہ ان کو گھروں میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑا ہے, اور وہ ان کے ماتحت نہیں ہیں, وہ ماتحت نہیں ہیں, تو ان کے ساتھ لائزان نہیں ہو رہا. بیویاں صبح جاتے ہوئے ایسے کر دیتی تھی یا وہ بھی نہیں کرتی تھیں, اب ان کو دیکھنا پڑ رہا مسلسل. تو سب سے زیادہ لڑائیاں, اچھا جو ہی یہ ختم ہوگا تو ڈیورس کے اتنے کیسز فائل ہوں گے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک اسٹڈی بتا رہا ہوں دھوان کی. دھوان میں گورنمنٹ کا معمول یہ ہے کہ ہر مہینے آفیشلی گورنمنٹ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے. ان کے پاس ڈیورس کے کیسز کی جو اپلیکیشن ہے وہ گنتی نہیں ہو رہی, اور جو اب انہوں نے گیس کیا ہے کہ ایک مہینے میں 2.25 لاکھ یہ پہنچیں گے 3 لاکھ تک. اچھا میں نے پھر ایک شہر میں, ایک صوبے میں, تو ان کا گیس یہ ہے کہ ایک سال میں آپ سوچئے, ضرب دیجئے, یہ 35 سے 40 لاکھ گھر ٹوٹیں گے. اچھا میں نے اب ان خواتین کے جنہوں نے اپلیکیشن دی ہیں, ان مردوں نے جنہوں نے اپلیکیشن دی ہیں, کچھ کے کیس اسٹڈیز میں نے سنے اور پڑھے. وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے ہاربل, آئی کین ناٹ اسٹے ود ہر, اریٹیٹنگ, سنتی نہیں ہے. اچھا وہ کہتا برداشت نہیں کرتا, یہ میری بات نہیں سنتا, میرے پاس بیٹھتا نہیں ہے, ایوری ٹائم وہ اس پہ ہے لگا ہوا, میں زندہ جسم ہوں, میں اس کی ضرورت کی چیز تو نہیں ہوں. سو آئی نیڈ کہ مجھے بھی اسمائل کر کے دیکھے, مجھے بھی کوئی میرے ساتھ کوئی سافٹ مومنٹ گزارے. اچھا جو مشینی زندگی تھی کہ لیٹ آئے سوئے صبح صبح چلے گئے, اب وہ پہلی دفعہ لوگوں کے ٹیمپرمنٹ کا دیکھیں. ہمارے ہاں تو اللہ کے رسول نے بڑی کمال بات کہی تھی کہ اللہ نے خود اللہ کے رسول سے کہا, انہوں نے ہمیں بتایا, کہا کہ اللہ 3 لوگوں کو بہت ناپسند کرتا ہے. جھگڑالو, وہ عورت ہو یا مرد ہو, ہٹ دھرم جو اپنی بات پہ اڑ جائے, وہ عورت ہو یا مرد ہو. اچھا ہٹ دھرمی میں ہمیشہ تعلق سے پہلے دل ٹوٹتا ہے, جھگڑے میں بھی یہی ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ حق پہ ہو, اگر وہ یہ جانتا ہوا کہ میں حق پہ ہوں, معاف کر دے اور پیچھے ہٹ جائے, جو جنت کے وسط میں اس کا گھر بنے گا. اچھا اسی طور پہ جو بندہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے, رشتوں میں تو ہم بولتے ہیں باز نہیں آتے, تو جنت کے ایک سائڈ پہ جو بلائی حصہ ہے وہاں اس کا گھر بنے گا. اچھا رب بہت شاندار موٹیویٹر ہے, اس سے اچھا موٹیویٹر کوئی نہیں ہے. وہ ٹینجیبل چیزیں دیتا ہے کہ یہ میں تمہارے ساتھ کروں گا. انفیکٹ اب ان کے پاس تو نہیں ہے, میرے پاس تو ہے, آپ کے پاس بھی ہے. میرا پرسنلی اپنی بیوی کے ساتھ محبت ان دنوں اور بڑھ گئی ہے. وہ کچن میں جو میرے لیے زیادہ کرتی ہے, میرے بچوں کے لیے زیادہ کرتی ہے, میں اس کو بہت وزن کرنے لگ گیا ہوں. نہیں ایون میں نے رمضان میں اس کے ساتھ مکھن سے وہ نکالا, دیسی گھی نکالا, پورا اس کو وقت دیا اور چیزوں کو ایڈمائر کیا, ایڈمٹ کیا. تو لیکن ہم باقی گھروں میں مطلب یہ ایک دونوں تصویر کے رخ ہیں, ایک طرف بہت زیادہ وائلنس بھی ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے سے تنگ ہیں, دوسری طرف لوگ بہت قریب بھی آ گئے ہیں. ہاں یہ ذرا کم ہے, یہ ریشو کم ہے. جو بانڈنگ ہو گئی ہے, جہاں بریک ہوا تھا, ٹائم نہیں تھا, می ٹائم اویلیبل نہیں تھا. لائک بعض بچیوں سے اور بچوں سے پیرنٹس کی قربت بڑی ہے, ان کے جو گیپس تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ جن بچیوں کو باپ چھوڑنے نہیں جاتے اسکولوں میں یا کالجوں میں, وہ انڈر کانفیڈنٹ ہوتی ہیں. میرے پاس جو کہ کیسز آتے ہیں, یہ اتنی ایفیلیشن ہوتی ہے, اس کا اتنا فرق پڑتا ہے. جب باپ ساتھ بیٹھتا ہے, بچی ماں سے ڈسکس نہیں کرتی, باپ سے کرتی ہے. بچی کو ایک پیچھے مضبوط تگڑا مرد چاہیے ہوتا ہے جس کو وہ ٹیک لگا سکے, جس پہ وہ انحصار کر سکے. زندگی بھر وہ اپنے میاں میں بھی باپ ڈھونڈتی ہے, باپ جیسا شاندار آدمی. باپ لڑاکا ہوگا, باپ بدتمیز ہوگا تو وہ بیچاری شی وڈ بی ڈسٹرائڈ. تو ان میں ہمارے ہاں ایک اچھا ہوا ہے لوگوں کے. اچھا ایک چیز بتائیے کہ اس کا کیا حال ہے کہ آج کل بہت سیریس ایشو ہے کہ سب لوگوں کی جو ایک ہیبٹس تھیں, ایک روٹین تھی, وہ بریک ہو گئی. مطلب رات کو لوگ ساری جاگتے ہیں, رات کو
آرام کرنے کے لیے بنائی ہے. آپ ایون کہ آفیسز میں فون پر بندہ موجود ہی نہیں ہوتا, حالانکہ دے آر پیڈ فار دس, چاہے وہ تھوڑی تعداد آئے, کچھ لوگ پریونٹیو میئر سے آفیسز چل رہے ہیں, دکانیں, دفتر, بینکس سارے اوپن ہیں. تو اب وہ جو لوگوں کا جو بیہیویئرل چینج آیا ہے, ان کی سلیپ مینجمنٹ ڈس آرڈر پیدا ہو گیا ہے, اس سے ان کے موڈ سوئنگس بنے, نہ سونے کا پتہ, نہ اٹھنے کا پتہ, کھانا اسی حساب سے ہوتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں 12 بجے اٹھ کے ناشتہ, 3 بجے اب ناشتہ کر رہے ہیں, جو کہ اس وقت آفٹر نون کا ٹائم ہو چکا ہے. تو ساری جو لائف کی جو آپ کی ایک روٹین تھی فیملی پوری کی, وہ بچے کا اپنا ٹائم, باپ کا اپنا ٹائم, ماں کا اپنا ٹائم, اس کی ایک ڈسٹربنس بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے اور کیا سولوشن ہے؟ اچھا, میرے پاس جو بہت ٹاپ ہماری براس ہے, یعنی ایلیٹ اور ہائر جو مڈل کلاس ہے, ان کے کیسز زیادہ آتے ہیں, اور ان کی خواتین بہت ٹچی ہوتی ہیں. ان کے میاں جب بہت چیزوں کی کیئر نہیں کرتے یا ان کی چیزیں بدلتی ہیں, تو وہاں بہت زیادہ مڈل اور لوور مڈل میں اس طرح کا ایشو نہیں ہے, لوگ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں. میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, 4-5 سال سے میں چونکہ جو ادارہ پیف ہے, ان کے ساتھ جو بچے ٹاپ کرتے ہیں پنجاب کے سارے بورڈز کو, تو ان کو مری بلایا جاتا ہے. وہ کا جو اوپر بنا ہوا ہے, میں بھی کیا ہوں ایگزیکٹلی. تو میرے پاس یہ بیجز پورا مہینہ, یہ 1.5 ماہ ہوتے تھے, یعنی 3 دن آیا, بیج بدلتا گیا. تو اس میں رمضان بھی آیا. تو پھر رمضان میں ہم نے یہ کیا کہ تراویح کے بعد ٹریننگ شروع کرتے تھے. ہر 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم نے مسلسل بولنا ہے, رمضان میں تو نہیں بول سکتے تھے. تو پھر ہم دن میں ہم سو جاتے, مجال ہے کوئی بچہ یا بچی سوتے ہوں, وہ سارا دن مری کی سیر کرتے تھے, ٹہلتے تھے, اور ان کی ایکٹیویٹی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اچھا, ایسے ہمارا پرسیپشن ہوتا ہے, لیکن ہمارا جسم بھی, گھر بھی, یہ بہت زیادہ وہ ہیں, ہم بدل جاتے ہیں, اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں امیبا کی طرح. تو اس لیے بہت زیادہ ایشوز عام گھروں میں نہیں ہیں. جو پہلے ہی ہوتے ہیں ٹچی, وہ اپنے اپنے کمروں میں جی رہے ہوتے ہیں, اور ان کی اجازت کے بنا تو ان کی بیویاں بھی وہاں نہیں جا پاتے. اکثر یہ کوارنٹائن میں خاص کر سیلف آئسولیشن اور پیچھے بڑا کتابیں, ماشاء اللہ آپ نے ساری زندگی خود بتایا, میں لکھتا رہا, پڑھتا رہا. کون سی کتابیں آپ سمجھتے ہیں, آپ نے پڑھی, آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے, دیکھنے والے, وہ 2-3 کتابیں ایسی ہوں جنہوں نے آپ کی لائف کو چینج کیا, کوئی بھی ہو, کسی راہ میں پڑھی ہو, آج کل پڑھی ہو, پلیز ریکمینڈ. اچھا, ایک کتاب تو جس نے خود میری بخشش کروانی ہے, اور دیٹ وڈ بی گارنٹی فار می, وہ میری اپنی کتاب ہے, اس کا نام ہے آداب زندگی کے. ابھی ماشاء اللہ 1.25 لاکھ کی تعداد اس کی ہو چکی ہوئی ہے. تو اٹس آداب زندگی کے, اٹس اے لائف. وہ آپ نے ہمیں دینی ہے, میں نے اپنی لائبریری میں. اوکے, یہ جو ہے ٹین ایجرز بیسیکلی ان کے لیے ہے, اور بہت عمدہ کتاب ہے. اچھا, مجھے تھاٹ پرووکنگ جو چیزیں, اشفاق صاحب مجھے بہت اچھے لگتے تھے. اللہ نے مجھے 15-16 سال ان کے ساتھ رہنے کا, ان سے سیکھنے کا موقع ملا, اور ان کی کتابیں پڑھنے کا موقع بھی ملا. قدرت اللہ شاہ صاحب کی جو شہاب نامہ ہے, وہ بہت اچھی کتاب, بہت عمدہ کتاب ہے. اچھا, ان دنوں بہت سے لوگوں نے کتابیں پوچھی, ہم ان کو کوئی نہ کوئی ریکمینڈ بھی کرتے ہیں, بتاتے ہیں. لیکن جو نئی چیز زندگی میں, میری زندگی میں بھی آئی اور میرے بچوں کی زندگی میں, وہ التغرل تھا, یہ جو ڈرامہ جو ترکی والا تھا. اچھا, وہ ایک سیزن میں نے دیکھا کچھ 70 قسطوں کا, تو لٹرلی ڈکشن بدل گئی. اب مطلب دل کرتا ہے کہ بچہ جا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آسمان تجھ پہ مہربان ہو, رستے میں کوئی دقت تمہارے سامنے نہ آئے, لوگ تم پہ مہربان. اچھا, ان کی جو فوک وزڈم ہے وہ ایک جملے میں ہے. وہ اپنی بیوی کو دعا دیتے ہیں, تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنی بیوی کو دعا دیں. ان کی ماں اپنے بیٹے کو بھیجتے ہوئے, جنگ پہ بھیجتے ہوئے, بارش ہونے والی, تو وہ ایسا کہیں گے کہ یہ بادل تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائیں, یہ رستے میں پہاڑ تمہیں رستے دیتے جائیں, یہ پانی تمہارے لیے آسانی کا باعث ہو جائے, یہ رشتے تمہارے لیے عزت کا باعث. اچھا, انفیکٹ جب آپ جیتے ہیں, ہم کتابوں کو جیتے نہیں ہیں, ہم صرف لفظ پڑھتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ورنہ آپ اگر وہ جئیں کسی کتاب کے ساتھ, تو زاویہ اٹسیلف بہت کافی ہے بہت ساری چیزوں کو بدلنے کے لیے. آپ کا زندگی کا پورا نظریہ بدل جاتا ہے. مطلب یہ 3-4 کتابیں جو اشفاق صاحب کی بتایا آپ نے, زاویہ شاہب صاحب کی بتائی. اچھا, اسی طور پہ ممتاز مفتی کی, ان کی تلاش بہت اچھی ہے, بہت شاندار. لبیک بہت ان کی عمدہ کتاب ہے. مجھے موقع ملا محبت کرنے کا آواز دوست کے مختار مسعود سے, ان کی تینوں کتابیں بہت شاندار ہیں. آواز دوست, سفر نصیب, لوح ایام,
तीनों बहुत उम्दा किताबें। वाह, बड़ी खूबसूरत ये आपने जो याद करा दी ये किताबों के साथ। मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी इंस्पिरेशन कौन है? आपने सारी ज़िंदगी लोगों को इंस्पायर किया है। हु इज़ योर इंस्पिरेशन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ? आपको अख्तर अब्बास को किसने इंस्पायर किया, बेगम के अलावा? मेरी बेगम भी राइटर है और बहुत अच्छा लिखती है। मैं बहुत सारे साल मोहब्बत करने से बचता रहा। मुझे लगता था कि इंस्पिरेशन के बाद आपको फिर ढलना पड़ता है, उस बंदे जैसा होना पड़ता है। मुझे डॉक्टर हमीदुल्लाह बहुत पसंद हैं। 84 ईयर्स की एज में वो हुए, यानी 84 ईयर्स की एज में उन्होंने 11वीं ज़ुबान सीखी और वो मलाई थी। वो ऐसे बोलते थे जैसे उन्होंने फ्रांस में जाके हर ज़ुबान सीखी। वो तो कमाल के। अच्छा, मैं खुशबख्त हूँ, मैंने वो खुतबात भावलपुर में सुने थे। अच्छा, सुने थे? जब वो से तशरीफ़ लाए थे, मैं उसमें ग्रेजुएशन कर रहा था। वो तो कमाल के, वो तो खुतबात भावलपुर तो जी हाँ, मास्टरपीस है। उनकी बाकी किताबें भी उन्होंने वहब मुनब्बा का मजमूआ पहला दरियाफ्त किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हाथ से लिखा हुआ था। कुरान को उन्होंने फ्रेंच में तर्जुमा किया। व्हाट अ कन्विक्शन, और बंदे की ज़िंदगी की अगर ओरिएंटेशन है तो एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, दूसरा मुझे अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत पसंद हैं। ये भी बहुत बड़े स्कॉलर थे और जिस बात ने मुझे हॉन्ट किया था कि उनके घर के साथ एक यहूदी रहता था और उसकी 7 बेटियां थीं। तो जब वो बड़ी हुई तो उसने घर बेचने पे लगाया ताकि पैसे आएँ तो उनकी शादियाँ वादियाँ हों। तो 1000 अशरफी तय हुआ सौदा। उसने आके मेज़ पे रखे पैसे कि ये अब घर मेरा। उसने कहा ये तो हुआ घर की ज़मीन के पैसे, तो 1000 मुझे अब्दुल्ला बिन मुबारक की हमसायगी के पैसे भी चाहिए। तो उस आदमी ने कहा दुनिया में ये तो कभी नहीं होता, ज़मीन के पैसे होते हैं, छत के पैसे होते हैं। तो उसने कहा तुम उस आदमी की कोई कीमत नहीं लगाते कि तुम्हारी ज़रूरत हो तुम उससे मिलने जाओ और तुम्हारी आंख में सवाल हो, मुंह पे सवाल ना आए और तुम्हारी वो ज़रूरत पूरी कर दे। तुम्हारे घर में 7 बेटियां हों, 8वीं तुम्हारी बीवी हो और तुम घर से दूर हो और तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी असमत महफूज हो उस बंदे की वजह से, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। और तुम्हें ज़िंदगी में कहीं मुश्किल हो और तुम किसी जेल में पड़े हो और तो ही तुम्हारा पुरसाने हाल ना हो और वो बिना कहे आए और आके तुम्हें छुड़ाए, तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो देन आई थॉट के ये 8वीं सदी का है तो 20वीं सदी में भी तो ऐसा होना चाहिए कि आप जहाँ रहो, आप मरो तो लोग जिएँ, जो जीने वाले हैं वो रोएं आप पे, आपके जनाजे पे इतने लोग तो हों कि जिनकी गिनती ना करनी पड़े, जो आपकी गवाही दें कि आपने ज़िंदगी में बहुत उम्दा, और आप कभी घर बेचो तो कुछ प्राइस तो पड़नी चाहिए। सही कह रहे हैं। उस कुर्बत की, उस इल्म की, उस फहम की। सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, मैं किताबों वाली सक्सेस पे आमतौर पे नहीं बिलीव करता। नाकाम होने के बाद जो खुशी होती है वो सक्सेस आमतौर पे। जब आप कोशिश करते हैं, आपको कामयाबी नहीं मिलती, अपनी मर्ज़ी का आप टारगेट नहीं कर पाते, इसका ताल्लुक़ आपकी 4 चीज़ों से है। यानी आप फिज़िकली फ़िट नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है। आप स्पिरिचुअली खाली हैं, कोई कामयाबी नहीं है। आपके बैंक भरे हुए हों पैसों से और स्पिरिचुअली आप एक खाली डिब्बा हों, बजने वाला ढोल की तरह, करैक्टरलेस हों, कोई कामयाबी नहीं है। जो मर्ज़ी आपके पास हो, मनसब, ओहदा, पैसे, करैक्टरलेस आपके बच्चे, आपकी बीवी, उन्हें एतबार आप पे नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है। सो फिज़िकल कामयाबी चाहिए, सोशल कामयाबी भी चाहिए। सोशली लोग आपके साथ बैठना उनको अच्छा लगे, लोग आपको बुलाएं, आपसे रिलेट करना उनको अच्छा लगे, लोगों को आपको सुनना अच्छा लगे, लोगों को आपको याद करना अच्छा लगे। और अगर आप देखें, अब तो हिंदू भी इस बात को मानते हैं कि स्पिरिचुअली आपको अपलिफ्ट होना चाहिए। जो दुनिया भर में, अमेरिका में ख़ासतौर पर बहुत से लोगों की मैंने पढ़ी, तो वो बैक टू बेसिक्स जाते हैं। तो हम तो बेसिक से निकलते ही नहीं हैं, पर अमल नहीं करते, हम उस पर बिलीव नहीं करते। ये जो बहुत बड़ा एक एसेट है इंसान का, वक्त। आप बीइंग अ टीचर, उस्ताद, सारी ज़िंदगी पढ़ाते रहते हैं हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, ये वक्त को कैसे मैनेज किया जाए, ये सबसे बड़ा। जैसे क्वारंटाइन है, लोग फारग बैठे हुए हैं, वक्त को ज़िया हो रहा है, लोगों को सो लिया, देख लिया, टीवी भी देख लिया, ख़बरें भी पढ़ ली, लेकिन वक्त को सही जुडिशली यूटिलाइज़ नहीं किया। तो क्वारंटाइन में, आजकल के टेस्टिंग टाइम्स में वक्त को कैसे तकसीम करें, कैसे बांटें, क्या यूटिलाइज़ करें इसको?
اچھا وقت کا تعلق ایک یہ زمین سے کٹی چیز نہیں ہے, یہ چیزوں سے جڑی ہی چیز ہے. لائک ایک بندے کے پاس بہت وقت ہے, وہ ضائع کرے گا, اس کے پاس کرنے کو ککھ نہیں ہے, کوئی بڑا خواب نہیں ہے, بڑا خیال نہیں ہے, تو اس کے لیے وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. امام راضی سے کسی نے کہا کہ یا امام رکو گپ شپ کرتے ہیں, تو رکے, آسمان کو دیکھا, سورج سے کہا تم ذرا ٹھہرو, میرا دوست مجھ سے گپ شپ کرنا چاہتا ہے. سر نہیں گپ شپ ہو سکتی نا, آپ کے پاس فارغ وقت. ہاں جی, یہ جو البیرونی تھا جب مرنے لگا تو اس کے دوست تھے سلمان, وہ تیمارداری کرنے گئے تو کہا کہ آخری موقع پہ تھا, تو اس نے کہا یار تم نے ایک فارمولہ بتایا تھا کہ اگر سوتیلی نانی ہو تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہو. تو اس نے کہا تم مر رہے ہو, یو آر ڈائنگ, دعا کرو, تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. اس نے کہا کہ سیکھتے ہوئے مرنا نہ سیکھتے ہوئے مرنے سے تو بہت بہتر ہے. انفیکٹ ہم عام طور پہ جیسے امریکی ہیں, ان کی ڈائری لمبی نہیں ہوتی, وہ ڈائری اب ایک دن کی بھی نہیں ہوتی, آدھے گھنٹے کی بھی نہیں ہے, وہ 15-15 منٹ کی ڈائری ہے. دے کنسیڈر ٹائم ایز اے گاڈ. ان کے ہاں آپ ٹائم پہ نہیں جائیں تو وہ لٹرلی دوبارہ نہیں ملتے. جاپانیوں کے ہاں بھی ہے, بہت زیادہ اسٹرکٹ. ان دونوں ملکوں میں مونوکرونک اور پولیکرونک ہے. اچھا ہم بہت شہزادے قسم کے لوگ ہیں, ہمارے پاس بہت ٹائم ہے, ہم ایک وقت میں کئی کی فلمیں دیکھ سکتے ہیں, ہم ایک وقت میں اپنی کسی گرل فرینڈ سے, ایون گرل فرینڈ کے کسی لگتے سے بھی گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. بعد میں پوچھے کیا بات ہوئی, کوئی پتہ نہیں, تو ککھ نہیں پتہ ہوتا کہ بات ہوئی کیا. ساری رات کر سکتے ہیں, سارا دن کر سکتے ہیں. ابھی ٹک ٹاک پہ لوگوں کی فضولیات دیکھتے دیکھتے اب 4-4 گھنٹے, افطاری کا وقت ہے وہاں بیٹھے بھی ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں. مطلب دعا منہ سے نہیں نکلنی. میں افطاریوں پہ جانا میں نے چھوڑ دیا پچھلے 4-5 سال سے, کہ افطاری کے وقت بندے کو دعا کرنی چاہیے, اللہ زیادہ قبول کرتا ہے. اچھا اس وقت آپ کھانوں پہ نگاہ ڈال رہے ہیں, ترتیب میں دیکھ رہے ہیں کون سی باری آئی, کون سا گرم ہے, بفے لگا ہوا ہے, اور وہ صاحب جو بلائیں وہ تو ہاں جی وہ تقریر فرما رہے ہیں, تو اس وقت تو ساری آپ کی تقوی کا تیس نیس ہو جاتا ہے. تو اس لیے وقت ان کے لیے ہے جن کے پاس خواب ہے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب میں یہ خواب ہم نے دیکھنے چھوڑ تو نہیں دیے؟ نہیں جی, ہمارے بچوں کو خواب دیکھنے ہیں. خوابوں کی تعبیر کیسے ڈھونڈی جائے, کیا چیزیں ہیں, کیا آپ کے پاس ویژن تو ہے, خواب تو ہے, لیکن اس کو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کی ایگزیکیوشن نہیں کر پاتے. دیکھیں ہم آدھا سچ بولتے ہیں. میں اپنے بیٹے سے کیوں کہوں کہ بیٹا تو پڑھ, تو بہت شاندار بن جائے گا, نہیں بنا جا سکتا. He has to put full efforts. دنیا پھر بھی اس کو روکے گی, ریزسٹ کرے گی, اس کو مارے گی, اس کو مار کھانی آنی پڑے گی, اس کو برے لوگ ملیں گے, اس کو چیٹ ہونا پڑے گا, اس بیچ میں اس کو لوگوں کو پہچان کرنی پڑے گی. اگر میں نہیں بتاتا تو خود مجھے میرا کنسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. خواب بغیر پروں کے نہیں اڑا سکتے. ٹوٹے ہوئے پر کیسے آپ کو اڑائیں؟ ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں بتاتے کہ تیری ڈگری کسی کام کی نہیں ہے, تو جتنی مرضی افسر بن جائے, جتنی مرضی خوبصورت ہو, یعنی تم 30 لاکھ کا لہنگا پہن کے شادی والے دن چلے جاؤ, 3 دن کے بعد لڑائی ہو جائے گی, چونکہ تم کو ان کی عزت کرنی نہیں آتی. تم اپنے میاں کا دل رکھنا تم کو نہیں آتا. جب وہ اٹھے تو تم کو جاننا ہے. اچھا یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا, بٹ شی ہیز ٹو لرن کہ ساس کا دل کیسے رکھنا ہے. وہ 4 فٹ کی نند نہیں سنبھال سکتی جو پوری کالج کو آگے لگائے پھرتی ہے, چونکہ ہم سکھاتے نہیں ہیں. تو نتیجتاً چند ہفتوں کے بعد باپ کے پاس روتی آ جاتی ہے, ابا جی اتنے کروڑ لگے تھے وہ ضائع گئے, تو میں نہیں وہاں رکنا چاہتی. تو زندگی ویسی نہیں ہے جیسی ہم ان کو آدھی بتاتے ہیں. زندگی مشکل ہے, زندگی بڑی ٹف, ہاں سخت چیز کا نام. سر جی آخری ایک ادا کا سوال جہاں سے چاہتے ہیں کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز تو سیکھی میں نے اختر بھائی, جو آپ نے بولا ساری کڑواہٹ کو دیکھا, زندگی کو چمچوں سے نہیں انگلیوں سے چکھا. تو ایک چیز دیکھیے کہ زندگی کا جو کامیاب زندگی ہے, اچھی زندگی, وہ فیصلوں کا نام ہے. جس بندے نے زندگی میں ایک سکل ڈیولپ کر لیا, ڈیسیژن میکنگ, کہ زندگی میں فیصلے کرنا اور اس کے اوپر پہ اپنا سٹینڈ لینا, تو وہ بندہ آگے نکل جاتا ہے. یہ کراؤڈ سے بندے کو ڈفرینٹ کر دیتا ہے. تو ڈیسیژن میکنگ کے اوپر ایز اے ٹیچر, ایز اے ٹرینر, آپ کیا ٹپ دیں گے ہماری نئی نسل کو کہ یہ زندگی میں فیصلے کریں, مشکل فیصلے, سخت فیصلے کریں, اور پھر اس کے اوپر عمل کریں, کیسے؟ ابھی چند روز پہلے ایک سرکاری افسر نے مجھ سے رابطہ کیا, اور بہت بڑی افسر ہیں, اچھے بچے ہیں, بہت عمدہ تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ کی زندگی غلط فیصلے کی
افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ نے اتنے سال اپنی رسپیکٹ بنائی، پوزیشن بنائی، لوگ آپ کو اب رول ماڈل کے طور پہ لیتے ہیں، اور اب آپ کسی کے سامنے جا کے رو گے کہ میرا میاں اچھا نہیں ہے، میری ساس اچھی نہیں ہے، میرا گھر اچھا نہیں ہے، دے آر ناٹ کیئرنگ، تو اب سب جھوٹ ہے. اب آپ کو فیصلہ مردوں کی طرح کرنا ہے، نبھانا ہے، چونکہ اب آپ کے ساتھ بیچارہ جو لفظ ہے نا وہ فٹ نہیں بیٹھتا. اب مطلب آپ کی بیٹیاں ایک ڈاکٹر بن رہی ہے، ایک او لیولز میں، اے لیولز میں، بچے آپ کے اور بڑے ہو گئے، اب وہ انہوں نے بھی آپ کو ایک رول ماڈل بنا لیا، اب ان سب کی خوشی غارت کر دیں گی. اچھا دوسری شادی اب کر نہیں سکتی، سو میک اے ڈیسیجن کہ مجھے نبھانا ہے، میک اے ڈیسیجن کہ مجھے اب سرو بھی کرنا ہے، میک اے ڈیسیجن کہ مجھے اب رسپیکٹ بھی کرنا ہے. چونکہ اب آپ جس منصب پہ ہو وہاں لوگ آپ کا پرس بھی پکڑتے ہیں، لوگ آپ کو گاڑی سے بھی دروازہ کھولتے ہیں، گھر میں یہ نہیں ہو سکتا، وہاں آپ کو دوسرے طور پہ بیہیو کرنا. تو میک اے ڈیسیجن، چونکہ زندگی یہ آدھے ادھورے فیصلوں کا نام نہیں ہے. اچھا مجھ سے بہت سی خواتین جب پوچھتی ہیں کہ سر یہ ہماری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں آتی ہیں، لڑکے بھی پوچھتے ہیں لیکن خواتین چونکہ زیادہ ہوتی ہیں، پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا تو ان کو میں کیا بتاؤں. ویسے بیگم کو یہ اعتراض تو نہیں ہوتا ویسے؟ نہیں جی، خواتین بہت زیادہ میں اس کو کما کے دیتا ہوں یار. اچھا دوسرا یہ کہ جتنی مجھے دعائیں ملتی ہیں ان گھروں کے بچانے سے اور لوگوں کی زندگیوں کو آسانی دینے سے، انفیکٹ خود آپ کی اپنی زندگی میں بہت سکھ آتا ہے. صحیح. میں نے یہ سیکھا جو اگر زندگی میں کہ آپ بہت خوبصورت کپڑے پہن کے جائیں، آپ بہت بڑی لیوش قسم کی گاڑی سے اتریں، آپ کا ڈرائیور آپ کا دروازہ کھولے اور جاتے ہوئے آپ کو ہاتھ میں ٹیشو پیپر بھی ہو، سینیٹائزر بھی لگایا جائے، اور دروازہ کھول کے جب اندر چلے گئے وہ کمرہ امتحان ہے، تو وہاں ممتحن جو بیٹھے ہیں یا انویجیلیٹرز جو ہیں ان کے لیے سائیکل پہ آنے والا، پیدل آنے والا سب برابر ہیں. نو دے ہیو 3 hours، ایوری بڈی ہیز ٹو پرفارم. آپ کہیں میں اجاز نثار کا بیٹا ہوں، میں تو پرفارم نہیں کروں گا، میرا گھر ہے، میرا باپ بہت باعزت ہے، بہت پیارا ہے، گورا چٹا رنگ ہے، بہت لوگوں سے محبت کرتے ہیں، تو اٹس ناٹ انف. وہاں ان 3 گھنٹوں میں جو آپ کرو گے میئر آپ نے اس پہ ہونا ہے، اس کمرے کے باہر جو کر کے گئے اس پہ میئر نہیں ہونا. ہم کو اس زندگی میں یہ سمجھ آنا بہت لازم ہے کہ جو پرفارم کریں گے، جو پیپر پہ لکھیں گے، میئر اس نے ہونا ہے. ابا نے، اماں نے، ابا کے ابا نے، نہیں ابا وزیر اعظم بھی رہا ہو تو وہاں کام نہیں آنا، وہ تو آپ نے جو لکھنا ہے آپ کو وہی پاس فیل کرانا. ایگزیکٹلی. اختر عباس صاحب آخری کوشچن، وقت کی بندش ہے ورنہ تو ہم دل کر رہے ہیں آپ سے گفتگو کا سلسلہ، بلکہ ہم ایک اور ایپیسوڈ کریں گے آپ کے ساتھ. مجھے یہ بتایا، آپ نے اشفاق احمد کا نام لیا، بانو آپا کا نام لیا، بڑے لوگ ہیں، یہ سارے ہمارے لیجنڈس ہیں، ان کی کوئی 2-4 کچھ کوٹیشنز، کچھ آخری جو جاتے ہیں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کچھ 4-5 اچھے جو گولڈن جو نگٹس ہیں شیئر کرتے ہوئے جائیں سر آج کے اس ٹیسٹنگ ٹائمز میں. اچھا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، میرا ایک عجیب فارمولہ ہے، جیسے ٹیسٹ ہوتا ہے نا، آپ ٹیسٹر جب لگاتے ہیں تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، کرنٹ پتہ چلتا ہے. بڑے لوگوں کے یعنی آپ سے کوئی محبت کر لے تو 2 صورتیں ہوں گی، یا تو وہ اعجاز صاحب سے محبت کرے گا یا نفرت کرے گا، کوئی تیسری صورت نہیں ہے. قربت میں یا تو قربت بہت قریب ہو جاتی، آپ کے لیے جان دے دے گا. اللہ کے رسول کے لیے لوگ تیر کھاتے تھے. یہ دماغ نارمل ہوتا ہے، جب آپ کسی کو محبت کی انتہا ہوتی ہے پھر جان دیتے ہیں اس پہ، پھر اس کا لفظ گرنے نہیں دیتے، پھر وہ آپ کا گرو سب کچھ بن جاتا ہے. اچھا اگر وہ آپ کے معیار پہ پورا نہیں ہے تو سگا بیٹا بھی آپ جیسا بننے کی کوشش نہیں کرے گا. جتنے بڑے بڑے علماء ہیں یا دینی لوگ ہیں، ان کے بچے ان جیسا نہیں بننا چاہ رہے ہوتے کیونکہ ان کی زبان. اشفاق صاحب کو میں نے دیکھا 15-16 سال تھوڑا وقت نہیں ہے، بہت بڑا وقت ہے. میں نے ان کے ساتھ کبھی ان کی زبان سے، ان کے ڈرامے ہوتے تھے اشفاق صاحب کے، من چلے کا سودا، ہاں جی. اچھا جو ہمارے رائٹرز تھے اس زمانے کے وہ ویسا نہیں لکھ سکتے تھے. میں تب نئے وقت میں کالم لکھتا تھا ڈراموں کے حوالے سے، تو میں نے ایک دم اشفاق صاحب سے کہا کہ فلاں صاحب نے، وہ بھی بڑے مشہور ناول نگار ہیں، سفر نامہ نگار ہیں، تو انہوں نے یہ آپ کے بارے میں کہا، تو چپ ہو گئے. 1 2 3 16 سالوں میں ان کی زبان سے کسی ہم اثر کے بارے میں کوئی گھٹیا جملہ نہیں نکلا.
نثار بھائی یہ اتنی بڑی بات ہے، یعنی آپ کو اندر یا پتھر ہوں گے بندہ یا پھر ولی ہوتے ہیں آپ. ان کے 3 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی. تو میں نے ایک دن کہا خان صاحب بیٹی کوئی نہیں جی کیویں لگتا ہے؟ کہنے لگے یار. اچھا انہوں نے یار کر کے بولتے تھے. تو مجھے بانو آپا نے کہنا کہ بابے دا خیال کریں، ان کو میٹھی شے نہ کھا لیں. تو جب آپ بانو آپا نے چلے جانا تو ہم نے تھوڑا سا کیک اٹھا کے ان کو دے دینا. گھنٹے بعد ان کا پاؤں سوجنے لگ جاتا تھا، تو پھر میں آرام سے گدی نیچے رکھتا، دوسری تیسری ان کے پاؤں. اچھا یہ آئی لیفٹ، میں نے یہ کیا ان کے ساتھ. اور سم ٹائم وہ بات کر رہے ہوتے تھے اور میرا منہ ادھر ہوتا تھا اور مجھے پتہ ہوتا تھا کہ مجھے سنا رہے ہیں، اور جو میرے آنسو گر رہے ہوتے تھے وہ انہیں نظر بھی آ رہے ہوتے تھے کہ جو مومنٹ ہے جو بات کرنے کا وہ کہاں اثر ہو رہا ہے. تو کہنے لگے اختر یہ جو کمینے لوگ ہوتے ہیں نا اللہ ان کو بیٹیاں نہیں دیتا. اچھا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. اب میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں، اب ان کے ساتھ جینا، ان کے ساتھ محبت کرنا، انہیں پروان چڑھانا. اینڈ آف دا ڈے مجھے پتا میں ان کو ہیرا نیلم موتی بنا دوں گا، پر دے آر ناٹ مینٹ فار می، دے ہیو ٹو سرو somebody else. مجھے آخری سانس تک اپنی بیٹیوں کے لیے مرنا، جینا اور رونا ہے، اور ان کو میں پالوں گا کسی اور کے لیے. بیٹے تو اللہ معاف کرے سارے میرے جیسے ہوتے ہیں، میں دکھنے میں بہت اچھا ہوں پر میں بے وفا بیٹا ہوں. میں لاہور میں 40 سال سے ہوں. والد میرے جب بہت میں بلاتا تھا تو آ جاتے تھے. ابو میرے ڈائریکٹر تھے ایجوکیشن کے، پر میں سوچتا تھا میں جب انہیں سرو کرنا چاہیے. میں جب جاتا تھا ان کے میں پاؤں دباتا تھا، ٹانگ دباتا تھا، تو میری بیجی انہیں ڈانٹ دیتی تھی کہ اس کو منع کرو، تھک گیا ہوگا. تو میں کہتا تھا میں تو صرف یہاں آیا آپ کو دبانے کے لیے، میں وہ لمس چاہتا ہوں جو لاہور میں بیٹھ کے مجھے نہیں ملتا. انفیکٹ یہ جو بائنڈنگ ہے، اشفاق صاحب نے جب بیٹے کی شادی ہوئی منجلے کی، تو ان کی جو بہو تھی لاہور کے سب سے امیر لوگوں میں سے تھے، بڑی بڑی فارماسیوٹیکل کمپنیز کے مالک کی بیٹی تھی. انہوں نے اپنے پیر صاحب کو بلایا، تو پیر صاحب نے اسٹیج پہ آ کے لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھا. لمبے لمبے اس کے بال تھے. میں جس ڈپارٹمنٹ میں تھا ساتھ والے ڈپارٹمنٹ میں وہ پڑھتی تھی، یہاں تک اس کے بال تھے، جٹی تھی پوری. تو اس نے کہا کڑیے تو بڑے بڑے خاندان دی ہیں، ظاہر ہے آپ ملینئر نہیں بلینئر. یہ کمپنی کوئی چھوٹی کمپنی نہیں جس کے وہ مالک تھے. پر ایک گل یاد رکھیں، تو جڑے گھر جا رہی ہیں اگر اپنے بندے نوں بادشاہ کہیں گی تو ملکہ کہوائیں گی، چوڑا سمجھیں گی تو چوڑی بنے گی. اچھا دیٹس اے لمٹ. آپ ایک جملے میں پوری زندگی سکھا جاتے ہیں. اشفاق صاحب نے ایک دفعہ کہا میں اور تیری بانو آپا ہم گئے وہاں کلفٹن، ہم نے چادر بچھائی بیٹھنے لگے تو اس میں ایک چونٹی نکلی، تو تیری آپا نے اٹھا لیا. کہا نہیں تو کتھے؟ اس نے کہا جی میں 10 دن سے لالو کھیت سے چلی تھی، اور چلتی چلتی پھر فلاں کے کندھے پہ چڑھی، پھر فلاں جگہ آپ رکے تو میں آپ پہ چڑھ کے چادر میں آ گئی. تو اب میں کہا کیوں آئی ہو یہاں؟ اس نے کہا میں نے سنا تھا سمندر بہت بڑا ہوتا ہے تو میں سمندر دیکھنا چاہتی ہوں. تو پھر بانو اپنے ہاتھ ایسے کیا تو جو چونٹی تھی وہ اپنے پاؤں کھڑے کر کے سمندر کو دیکھنے لگ گئے. پھر وہ رکے. اس نے کہا بندہ بھی یہی آرزو کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھے. سر کہاں چونٹی اور کہاں سمندر کی وسعت، وہ تو لاکھوں نسلیں اس کی بیت جائیں تو بھی نہیں اس کو ویژولائز ہی نہیں کر سکتی کتنا بڑا ہوتا ہے. تو آئی کین ناٹ ویژولائز کہ میرے رب کی قدرت اور رحمت کتنی بڑی ہے. اچھا جو آخری بات بہت مجھے ان کی ہانٹ کرتی تھی، وہ اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، مفتان مفتی کے ساتھ، عمر کے ساتھ، اعظمی کے ساتھ. تو یہ مری گئے، مری کے پہاڑیوں پہ پیدل چلتے چلتے، تو یہ آگے چلے گئے، دوست پیچھے رہ گئے. تو دوستوں نے پوچھا واپسی پہ کہ تو جا کے بندرا کو کیوں بیٹھا سی؟ یو آر سٹنگ ود دا منکیز، دے آر فیملی پورا وہ. تو کہنے لگے میں کافی دیر ان کے ساتھ بیٹھا، پوچھتا رہا کہ تسی ویر یو ہیئر، تسی جا کے جنگل چ رہو، اتنے مری دی سڑک تے کیوں بیٹھے ہو؟ تو بندر نے کہا جی میں تو نہیں بیٹھا، میری تو دادا بھی بیٹھا، پردادا بھی بیٹھا، لگڑ دادا بھی بیٹھا، پرکھوں سے بیٹھے ہیں. ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے بڑے انسان بن گئے تھے ساڑھی باری کدوں آئے گی. اب اس ایک جملے میں اس نے ڈارون کی تیس نیس کر کے رکھ دیا. یاد ہے آپ کو نا
کہ وہ کہتے تھے انسان بندروں کی اولاد ہے, ایولیوشن تھے. اگر یہ انسان بندروں کی اولاد ہے تو ان بندروں کا کیا نقص ہے, پرابلم ہے؟ وہ تو بیچارے آرزو بھی رکھتے ہیں کہ ہم انسان بن جائیں. تو ایسے تھوریاں تھوڑی مانی جاتی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھ کے 2-4 ان کے کوئی گولڈن نگٹس, کوئی سینگز ان کی, آصف صاحب کی, بانو آپا کی. اچھا, یہ ویسے آسان رستہ ہوتا ہے بلانے کا کہ ان کے کوئی وہ جملے یاد کر لیے جائیں, دہرا دیے جائیں. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ آپ چاول دکھا کے اس کا مزہ نہیں, اس کی خوشبو الگ چاہیے. اس کا جب تک لقمہ بھر کے آپ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کا بریانی کا یا پلاؤ کا وہ ٹیسٹ آپ کو آتا ہے. ہم کتابوں میں سے یا ان اشخاص کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ لائک آپ کو مزے کی بات ہوتا ہوں کہ اشفاق صاحب نے کہا ایک دفعہ ایک انگریز میرے پاس آیا, وہ پروفیسر تھا لنڈن کا, تو میرے گھر رہ رہا تھا, تصوف پہ وہ آیا تھا کام کرنے. پھر اس نے انڈیا بھی جانا تھا, نیپال بھی گیا, تو ہی واز اے نون پروفیسر تھا. کہنے ایک دن تمہاری یہ جو آپا تھی یہ کوریڈور میں گھوم رہی تھی, آ رہی تھی, جا رہی, تو اس نے کہا بانو آپا واٹس دا پرابلم. تو بانو آپا نے کہا نہیں پرابلم تو ہے پر تیرے واسطے کوئی نہیں جی. اس نے پھر پوچھا کہ واٹس دا پرابلم. انہوں نے کہا پرابلم یہ ہے کہ صبح سے جو میرا بیڈ روم ہے وہ لاک ہو گیا, 3 بندے بلوا چکی ہوں, ان سے وہ تالا نہیں کھلتا. تالا خان صاحب اٹلی سے لائے تھے, تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتا. تو ہنس پڑا, کہنے لگا آئی واز دا بگیسٹ تھیف ان لنڈن ان مائی پریویس ڈیز. پھر میں نے کریئر بدلا اور ٹیچنگ میں آیا, پروفیسر بنا. پہلے تو میں بہت شاندار چور تھا اور تالا توڑتا تھا. تو اس نے گیا جا کے اس نے تالا مروڑا, تالا توڑ دیا. کہنے لگے جی تیری بانو آپا نے جب یہ دیکھا تو عام کوئی عورت ہوتی تو وہ خوش ہوتی, اس کا شکریہ ادا کرتی. وہ نسی نسی میرے کو لائی, کہنے خان صاحب نے کرو کڈو تو چور ہے گا جی, یہ تو تالا توڑتا ہے. تو کہنے لگے ہم لوگوں کے بارے میں اور طرح پرسیو کرتے ہیں. وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ جس چیز میں بھی جاتے ہیں ٹاپ پہ جاتے ہیں, پھر کنورٹ ہوتے ہیں اور پھر اس میں بھی ٹاپ پہ جاتے ہیں. وہ اس کریئر میں گیا تو وہاں بھی ٹاپ پہ گیا. وہ تصوف پہ آیا تو بھی اس نے آ کے اللہ کو جاننے, پہچاننے, اس سے ملنے, اس کی روح تک پہنچنے کہ پورا وہ جو سفر ہے وہ یہاں پہ پہنچا ہوا تھا, کسی کو دکھانے تو نہیں پہنچا ہوا تھا. سر آخری بات, اختر بھائی بہت اچھا لگا, کوئی میسیج جاتے جاتے کوئی خوبصورت 2 جملوں میں کہ نئی نسل کے لیے, لوگوں کے لیے کووڈ کے اندر جو حالات میں کیا میسیج آپ کا؟ سچی بات تو یہ ہے کہ زندگی امید سے بھری ہے. مایوسی نری زندگی کی ہرڈل ہے, جسے کہ ہم کہتے ہیں نا روڈ بلاکرز. اور امید کے بارے میں تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایمان ہے, اور رب بھی امید سے جڑا ہوا ہے. دنیا ہے ہی امید سے. ایک ناکامی ہو, 2 ہو, ایک رشتہ نہیں ہے, ایک بہن بھائی اچھا نہیں ہے دوسرا بہن بھائی اچھا نکل آتا ہے, ایک کام سے نہیں ہوتا دوسرا اچھا ہو جاتا ہے. پر زندگی کی ناکامیوں سے اللہ کے بارے میں, اپنے دین کے بارے میں, اپنے سوشل سیٹ اپ کے بارے میں نہ تو قول فیصل دینا چاہیے اور چیزوں کو سیکھنا چاہیے, لرن کرنا چاہیے, اپنا بیسٹ دینا چاہیے. اور اگر کہیں تھوڑی یہ آرزو آپ کے اندر رہے کہ جب میں دنیا چھوڑ کے جاؤں تو میری لیگیسی ہو, لوگ مجھے یاد کریں, اور وہ لیگیسی آپ کو جنت میں بھی اچھا گھر دے دے گی, اور یہاں بھی لوگ کہیں نہ کہیں آپ کی قبر کو مٹنے بھی نہیں دیں گے. تھینک یو ویری مچ اختر صاحب, بہت اچھا لگا. ان کے ساتھ دل نہیں کر رہا کہ یہ گفتگو ختم ہو, لیکن ان کا ہم نے زیادہ بل کے ٹائم لے لیا. بہت کچھ ابھی باقی ہے, یہ تو ایک چھوٹی سی ایک لرننگ سی. تو اختر صاحب کا بہت شکریہ, اور اسٹے ود اس فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ, نیکسٹ پروگرام روشنی کا سفر. اور یہ رمضان کا اسپیشل سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا. آپ اس کو CEO ٹوڈے کے چینل پہ, ٹی وی پہ, میگزین پہ, مینجمنٹ ہاؤس پہ, CEO کلب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جہاں کو اجازت دیں, بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام.